أجمعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. صلوات الله. عزیزان گرامی، محرم الحرام کا یہ عظیم اور اچھوتا مہینہ ہمیشہ انسانیت کو بیدار کرنے کے لیے آتا ہے، اور اس مہینے کے چاند کے نظر آنے کے بعد جو اثرات انسانی معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں وہ صرف مادی اور ظاہری نہیں ہیں، بلکہ اس کے جو معنوی اثرات ہیں وہ شاید قابل احاطہ اور قابل ادراک نہ ہوں ہم جیسے مادی انسانوں کے لیے۔ یہ مہینہ صرف بیدار کرنے والا مہینہ نہیں ہے، یہ معرفت دینے والا مہینہ ہے۔ یہ ایام انسان کے دلوں کی تطہیر کے ایام ہیں۔ یہ ایام انسان کو رونے کا ماحول دے کر اپنے اندر کی کثافتوں کو پاک کرنے کا ایک بہترین موقع فراہم کرتے ہیں، اس لیے کہ رونا قلب اور دل کی زندگی کے لیے ایسے ہی ہے جیسے بدن کی زندگی کے لیے خون ہے۔ اگر بدن میں خون کی حرکت رک جائے یا آپ کے نظام بدن میں تنفس کا سلسلہ رک جائے تو بدن مردہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر گریہ و زاری انسان کی زندگی سے مفقود ہو جائے تو انسان کا دل بھی اگرچہ دھڑکتا ہے لیکن مر جاتا ہے۔ ایسا دل زندہ نہیں کہلاتا جس کے اندر درد نہ ہو اور جس کے نتیجے میں انسان گریہ نہ کر سکے۔ اور یہ ایام، یہ راتیں انسان کے اندر ایک توڑ پھوڑ اور تلاطم کے ذریعے سے اس کے اندر کی اس کثافت کو باہر نکالنے اور نورانیت کو زندہ کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ اس اعتبار سے انتہائی مقدس ایام ہیں، لیکن جہاں پر مقدس ایام ہیں وہیں پر یہ ایام شعور میں اضافے کا باعث بھی ہیں۔
ادراک اور عقل میں اضافے کا باعث بھی ہے، چونکہ ان ایام کو یعنی محرم الحرام کو ہمارے علماء، ہمارے دانشور، ہمارے اہل تحقیق گویا مکتب اور دانشگاہ کا نام دیتے ہیں۔ لہذا سارا سال جو لوگ ان مجالس میں نہیں آ پاتے، حسین ابن علی کی کشش انہیں ان ایام میں ان مجالس میں لا کر ان کے دلوں کو ایک نئی زندگی دینے کا باعث بنتی ہے۔ لہذا ان ایام کی قدر کریں اور توجہ کے ساتھ آئیں۔ ان ایام میں ایسے ہی نہ آئیں بلکہ توجہ کے ساتھ، ایسی توجہ جو آپ کے وجود کو، آپ کے دل کو حسین ابن علی کی بارگاہ میں حاضر کرنے کا باعث بن سکے۔ جب آپ اس محفل میں آتے ہیں، اس مجلس میں آتے ہیں، تو یہ مجلس اگرچہ ہم روایات میں پڑھتے ہیں کہ ان مجالس میں ائمہ ہوتے ہیں، ان مجالس میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا تشریف فرما ہوتی ہیں، سنتے بھی ہیں ہم اور پڑھتے بھی ہیں، لیکن اس سے ذرا اوپر جائیں، اس سے ذرا اوپر ہم جب ائمہ ہدیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور کرتے ہیں تو انہیں اپنی طرح محدود ہستی سمجھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اگر مین گیٹ سے داخل ہوں، اس دروازے سے اندر آئیں، یہاں پر بیٹھیں، تب ہم سمجھیں گے کہ وہ یہاں پر حاضر ہوئے اس مجلس میں۔ یہ ہماری وہ مادی فکر ہے۔ اگر ہم اس مادی اور محدود فکر سے تھوڑا سا اوپر اٹھ جائیں تو ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ وہ بدنی طور پر یہاں پر حاضر ہوں یا نہ ہوں، ان کا تصرف، ان کی ولایت، ان کا اثر وہ جہاں پر بھی ہوں اس آپ کے اجتماع کو متاثر بھی کرتا ہے اور آپ کا اجتماع ان کی نگاہوں میں بھی ہوتا ہے۔ لہذا جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ زیارت حسین ابن علی پڑھیں اور اونچی آواز سے کہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین، جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ اگر کربلا کی طرف رخ کر کے آپ 3 بار کہیں صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ الحسین، تو ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے مطابق آپ کو ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے یہ ایسے ہوا میں نہیں کہا جاتا، بلکہ ان ہستیوں تک آپ کا سلام پہنچتا بھی ہے اور ان کی طرف سے آپ کو جواب ملتا بھی ہے، چونکہ سلام مستحب ہے اور جواب واجب ہے، لہذا جواب ضرور آتا ہے۔ ہاں، ہم اگر مادی انسان ہیں اور مادی اس دنیا کے قیدی ہیں تو پھر ہم اس معنوی آواز کا ادراک نہیں کر سکتے۔ میں موضوع سے تھوڑا سا ہٹ گیا، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ ہر روز ہر شب ان مجالس سے پہلے تھوڑا سا اس حوالے سے، معنوی حوالے سے، باطنی حوالے سے چند ایسے نکات ضرور بیان ہوں جس کے نتیجے میں ہم پوری توجہ کے ساتھ اور اپنی پوری روح کے ساتھ ان مجالس میں حاضر ہو سکیں۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی گفتگو ہو رہی تھی اور موضوع تھا بعثت سے ظہور تک۔ خود اس موضوع کے اندر یہ نقطہ پنہا ہے کہ اسلام جو کہ تمام انبیاء کی تعلیمات کی تکمیل کا شاہکار ہے، اسلام 1,24,000 ماضی کے انبیاء نبی کریم کے علاوہ ان تمام انبیاء کی تمام تر جد و جہد کی تکمیل کا نام اسلام ہے۔ کس حوالے سے تکمیل ہے؟ مفہوم کے حوالے سے، پیغام کے حوالے سے، انسانی ضرورتوں کو بیان کرنے کے حوالے سے۔ لیکن آیا معاشرہ بھی اس تعلیم کے مطابق ڈھل گیا یا پھر معاشرے کی تربیت کر کے
اس کو اسلام کی اس روح کے مطابق ایک ایسا معاشرہ بنانے کا سفر جاری ہے جس کے نتیجے میں انبیاء نے جو خواب دیکھا اور اللہ نے جس مشیت کا اعلان کیا اس کے مطابق انسانی معاشرہ عدل اور انصاف کا مجسمہ بنے اور ظلم ناپید ہو. یہ ایک سوال ہے. اس اعتبار سے جب آپ دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے لے کر آپ کی رحلت تک یہ جو دورانیہ ہے یہ اس آسمانی پیغام کی تکمیل کا دورانیہ ہے. اور تربیت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دور کے تقاضوں کے مطابق جتنی اس دور کے انسانوں کے اندر ظرفیت تھی، گنجائش تھی، قبولیت تھی، اس حد تک ان تک یہ میسج پہنچایا بھی اور ان کی تربیت بھی فرمائی. لیکن کیا اس کے نتیجے میں ایک اعلیٰ ترین ایسا معاشرہ جس کا خواب قرآن دکھاتا ہے؟ قرآن ہمیں ایک ایسا خواب دکھاتا ہے جس میں زمین اللہ کے ان ولیوں کے سپرد ہو جس کے نتیجے میں زمین پر ظلم کا خاتمہ ہو، ناانصافی کا خاتمہ ہو، برائی کا خاتمہ ہو، انسان اپنے آپ پر دوسرے کو ترجیح دے، دوسروں کا فائدہ سوچے چاہے اس کے لیے اپنا نقصان کرنا پڑے، اپنی خواہشات کا گلا گھونٹے، دوسروں کے جذبات کا خیال رکھے، نفسا نفسی کا عالم نہ ہو، اپنے آپ کو فدا کرنے اور دوسرے کو اپنے آپ پر ترجیح دینے کو ہر انسان اپنی زندگی کا ہدف بنا لے اور ہر انسان خود سے زیادہ دوسرے کے بارے میں سوچے اور اس طرح سے ایک ایسا عادلانہ، مہربان، محبت والا، عشق والا معاشرہ تشکیل پائے جس پر پھر اللہ کی رحمتیں اور وہ بے قرار رحمتیں جن کے نزول کے نتیجے میں انسان عقل کے لحاظ سے بھی اپنے کمال تک پہنچے اور مادی زندگی کے لحاظ سے بھی اپنے کمال تک پہنچے. قرآن ہمیں ایک ایسے معاشرے کا نقشہ کھینچ کر بتاتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ انسانیت کا مستقبل یہ ہے. جب ہم اس انسانیت کے مستقبل کی طرف نگاہ دوڑاتے ہیں تو پھر ہمیں اس سفر میں ان تمام تعلیمات کو لے کر چلنا پڑتا ہے جو نبی کریم نے ارشاد فرمائی اور نبی کریم کے بعد آپ کی اولاد نے، آپ کے جانشینوں نے، آپ کی اہل البیت نے، آپ کے پاکیزہ جاننثار وفادار اور آپ کے تابعدار اصحاب نبی نے ان اصولوں، ان تعلیمات اور ان رویوں، ان اقدار اور ان ویلیوز کو زندہ کرنے کے لیے خود کو مشکل میں ڈالا، لیکن ان اقدار کے احیاء میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کی. لہذا ہمیں اس پورے سفر کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے. اب یہاں پر دو چیزیں ہیں بڑی عجیب ہیں. کل میں نے خود اس آیت کے ظاہری ترجمے کے والے سے دو چار باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں. ذرا آج اس سے تھوڑا سا وسیع ہو کر کچھ اور باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. نبی کریم پر جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے تو یہ پہلی وحی کہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے؟ اقرا سے، پڑھنے سے. پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ جہالت سے علم کی طرف سفر. تو گویا پہلی وحی یہ بتا رہی ہے کہ اس نبی کے ذریعے سے انسان تاریکی سے روشنی کی طرف اور جہالت سے علم کی طرف سفر کرے گا. پہلی وحی اور پہلی آیت یہ بتاتی ہے کہ اس پیغام کے نتیجے میں انسانی معاشرہ رفتہ رفتہ جہالت سے علم کی طرف، نادانی سے دانائی کی طرف، ظلمت سے نور کی طرف سفر کرے گا. اقرأ بسم ربک الذی خلق.
اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تعلیم اور تربیت اور دعوت کا باقاعدہ آغاز فرماتے ہیں تو اس وقت کیا کرتے ہیں؟ میں صرف اشارتاً گزر رہا ہوں، تفصیلات میں نہیں جا رہا، نہ وحی کے نزول کے حوالے سے تفصیلات میں جا رہا ہوں، نہ آپ کی دعوت کے حوالے سے، صرف اشارتاً گزر رہا ہوں۔ دیکھیے کہ جب پہلی دعوت ہوتی ہے، دعوتیں دو طرح کی ہیں، نبی کریم کی دعوت دو طرح کی ہے۔ ایک اپنے قریبی ترین عزیزوں کو جمع کر کے آپ نے دعوت دی اور انہوں نے لبیک کہا، اور دوسری اس سے ذرا باہر کے لوگوں کو، قبائل کے سرداروں کو، قریش کے سرداروں کو دعوت دی اور ان کو ایک جگہ جمع کر کے پہلے کھانا کھلایا اور اس کے بعد دعوت دی۔ یہ جو دعوت ذو العشیرہ ہے یہ دوسری دعوت ہے، پہلی دعوت نہیں ہے۔ اس دعوت ذو العشیرہ میں نبی کریم نے دو چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سب سے پہلے انسانوں کو بتوں کی پرستش سے نکال کر ایک خدا کی پرستش کی دعوت دی ہے، تو گویا جہالت سے نکال کر علم کی طرف لے کر آنے کی بات کی ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسری دعوت دی ہے وہ یہ ہے کہ میں منہی سے نبی خدا، رسول خدا اور اللہ کے فرستادہ کی حیثیت سے تمہیں اللہ سے جوڑنے آیا ہوں، اور اگر اللہ سے جڑنا چاہتے ہو تو پھر غیر اللہ سے اپنا رابطہ کاٹ لو۔ یہ آپ کی پہلی دعوت ہے۔ لیکن اسی دعوت میں ایک عجیب بات ہے جس کو طبری نے اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے مورخین نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ رسول کریم نے جب سب کو دعوت دی تو اس دعوت میں ان کے جواب دینے سے پہلے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو سب سے پہلے میری اس دعوت پر لبیک کہے گا اس کو میں اپنا جانشین اور اپنا وزیر بناؤں گا۔ سوچنے والی بات ہے، دعوت ہو رہی ہے توحید کی، دعوت ہو رہی ہے اللہ کی عبودیت کی، دعوت دی جا رہی ہے بتوں کی قید سے انسانوں کو نکالنے کی، لیکن اس دعوت میں جس میں توحید ہے اسی دعوت کے ساتھ ساتھ جس چیز کا ساتھ میں اعلان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس دعوت پر جو شخص سب سے پہلے لبیک کہے گا وہ میرا جانشین بھی ہوگا اور میرا وزیر بھی ہوگا۔ کیا نبی کریم کو نہیں معلوم تھا؟ آپ نے اچانک ذہن میں یہ خیال آیا اور یہ بات کر دی، یا پھر نبی عالم ہیں، اعلم ہیں، عالم نہیں؟ اور جب ان کو آپ اعلم سمجھتے ہیں اور ان کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی ایسا کام جو وہ کرتے ہیں بغیر وحی خدا کے نہیں کرتے، بغیر ارادہ خدا کے نہیں کرتے، بغیر اذن خدا کے نہیں کرتے، تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر آپ نے اپنے لب سے یہ دو جملے یا یہ دو پیغامات اپنے لب سے صادر فرمائے تو اس کے پیچھے مشیت خدا کار فرما ہے۔ جب ہم اس نقطے کو دیکھتے ہیں تو یہ بات ہم بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے تعلیمات کتاب کی صورت میں ہوں، چاہے تعلیمات مختلف صحیفوں کی صورت میں ہوں، چاہے تعلیمات اخلاقیات کی صورت میں ہوں، چاہے تعلیمات عبودیت، بندگی اور عبادات اور فرائض و مستحبات کی صورت میں ہوں، ان تمام تعلیمات کے ساتھ ساتھ ایک ایسے ہادی کا بھی ہونا ضروری ہے جو نبی کے بعد ان تعلیمات کو اسی رستے پر گامزن بھی رکھ سکے اور ان کی حفاظت بھی کر سکے۔ پہلی دعوت یہ بتاتی ہے، پہلی دعوت۔ اور نبی کریم نے جب یہ دعوت دی سب سے پہلے ایک نوجوان کھڑا ہوا۔ ہمارے بعض لوگ بچہ کہہ کر اہمیت گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اگرچہ قرآن کی اصطلاح میں بچہ پن کسی کی قدر و قیمت اور منزلت کے کم ہونے کا باعث نہیں ہے قرآن کی نگاہ میں، لیکن ہمارا مادی معاشرہ ہے، اس مادی معاشرے میں ٹکراؤ ہے، اور اس ٹکراؤ کے نتیجے میں ہم اگر کسی کو بڑھانا چاہیں تو پھر اس کی عمر کو بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی فضیلت کا حصہ بنا دیں، اور اگر کسی کو گھٹانا چاہیں تو اس کی عمر کی کمی کو بھی اس کا نقص یا اس کی کمزوری ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چونکہ مادی دنیا ہے۔ جبکہ قرآن کا اسلوب کیا ہے؟
قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ جب کسی شخص کا انتخاب اللہ کرتا ہے تو پھر اس کا شکم مادر میں موجودگی کے دوران بھی اس کا وہ منصب ہی رہتا ہے، اور جب وہ زمین پر آتا ہے تب بھی اگرچہ وہ دودھ ابھی اس نے شروع بھی نہیں کیا، ابھی اس نے بولنا شروع بھی نہیں کیا، لیکن اس منصب خداوندی کی وجہ سے وہ زمین پر آ کر بھی باقی اپنے ہم نو انسانوں سے نہ صرف افضل ہوتا ہے بلکہ ان سب کا ہادی بھی کہلوا سکتا ہے اور ہادی بھی بن سکتا ہے۔ حضرت مسیح، حضرت عیسیٰ کی مثال آپ کے سامنے ہے، قرآن کریم میں موجود ہے۔ جب آپ اس اعتبار سے امیر المؤمنین کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی نبی کریم نے یہ فرمایا تو ایک نوجوان کھڑا ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے فرستادے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صادق ہیں، امین ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ پر اللہ نے اپنی وحی اتاری ہے، اگرچہ میں عمر میں ان سب سے چھوٹا ہوں، اس لیے توانائی میں ہو سکتا ہے کم ہوں، لیکن اپنے ارادوں میں پختہ ہوں اور آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، جب تک ہوں آپ کے ساتھ ہوں، جب تک ہوں آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کی راہ پر گامزن ہوں۔ آپ نے جیسے ہی یہ جملے ارشاد فرمائے، مختلف جملے ہیں، مختلف گفتگو اس حوالے سے نقل کی گئی ہے، تو ابو جہل جیسے لوگ اور بہت سارے لوگ جن کے نام بڑے بڑے تھے، انہوں نے اٹھ کر حضرت ابو طالب سے جو بات کی وہ کیا ہے، تمسخر کے انداز میں، چلو بھئی اب ایک بھتیجا کم تھا کہ تمہاری سربراہی اور تمہاری رہبری کے لیے تمہارے بیٹے کا بھی انتخاب ہو گیا۔ یہ طبری نے نقل کیا ہے۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیم اور جو تبلیغ اور جو دعوت شروع کی، اس دعوت کے دو حصے ہیں، ایک حصہ عبودیت خدا کے حوالے سے ہے، بندگی خدا کے حوالے سے ہے، عبادات کے حوالے سے ہے، تزکیہ نفس کے حوالے سے ہے، معرفت میں اضافے کے حوالے سے ہے، علم میں اضافے کے حوالے سے ہے، حکمت میں اضافے کے حوالے سے ہے، تطہیر باطن کے حوالے سے ہے، روح کی ارتقاء کے حوالے سے ہے، صرف جسم نہیں، روح کی ارتقاء کے حوالے سے ہے، اور دوسرا ایک مربی کے حوالے سے ہے، ایک استاد کے حوالے سے ہے، ایک نگران کے حوالے سے ہے، ایک ہادی کے حوالے سے ہے۔ یہ ساری تعلیمات اپنی جگہ، جب تک ہادی نہ ہو، جب تک استاد نہ ہو، جب تک نگران ساتھ میں نہ ہو، یہ تعلیمات انسان کو کہیں نہیں پہنچا سکتی۔ پہلی دعوت یہ بات بتاتی ہے، پہلی دعوت۔ اس لیے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعثت کے بعد جتنے بھی مراحل ہیں زندگی کے، ان تمام مراحل میں اگر کوئی کام کیا ہے تو اس کام میں علی آپ کے ساتھ ہی رہے۔ کہیں پر بھی آپ کو نبی اور علی میں جدائی نظر نہیں آتی، کہیں پر بھی، چاہے کوئی بھی معرکہ ہو، چاہے کوئی بھی جنگ ہو، چاہے کوئی بھی صلح ہو، چاہے کوئی بھی دعوت ہو، چاہے کوئی بھی سفر ہو، چاہے کوئی بھی ہجرت ہو، علی کا کردار ویسے ہی نظر آتا ہے جیسے نبی کا کردار نمایاں نظر آتا ہے۔ اور یہ کردار خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعوری طور پر لوگوں کے ذہنوں میں راسخ کرنے کے لیے یہ کردار پیش کیا ہے، پہلی دعوت سے اس کا آغاز کیا ہے۔ یعنی کہیں پر بھی اس میں نبی کریم نے ایک لمحے کے لیے بھی چشم پوشی نہیں فرمائی، بلکہ واضح طور پر ہر انسان کے جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو اور محمد الرسول اللہ پڑھا ہو، اس کو بتایا کہ علی کون ہے، علی کون ہے۔ لہذا جو نبی کریم اور علی کے رشتے کے حوالے سے بات ہوتی ہے، ہمارے بہت سارے علماء
آپ کو چچا زاد بھائی کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، مورخین اسی حیثیت سے دیکھتے ہیں، بعض متکلمین اسی حیثیت سے دیکھتے ہیں، لیکن وہ احادیث جو ابن عربی جیسی شخصیات نے نقل کی ہیں، ہمارے صوفیاء نے نقل کی ہیں، اہل سنت صوفیاء نے، صرف شیعہ بزرگان نہیں، اہل سنت نے بھی. میں نے حتیٰ اہل حدیث علماء سے پوچھا، دیوبندی علماء سے پوچھا، بریلوی علماء سے پوچھا، چونکہ جب اس طرح کی احادیث آتی ہیں جو متشابہ ہوں تو پھر تعبیرات میں فرق کی وجہ سے نظریات بدل جاتے ہیں. میں نے جب اہل حدیث علماء سے پوچھا کہ یہ جو حدیث ہے ہمارے ہاں بھی موجود ہے، آپ کے ہاں بھی موجود ہے، آپ کے ہاں اس کی حیثیت کیا ہے کہ نبی نے فرمایا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور میں سے ہیں، تو فرمایا ہمارے ہاں مستند ہے. میں نے کہا ہمارے ہاں بھی مستند ہے. اگر ہمارے ہاں بھی مستند ہے اور آپ کے ہاں بھی مستند ہے تو پھر علی کہاں اور باقی لوگ کہاں؟ چونکہ نبی اور باقی لوگوں کا مقابلہ نہیں ہے، نبی اور باقی لوگوں کا موازنہ نہیں ہے. جب نبی اور باقی لوگوں کا موازنہ نہیں ہے تو جس نور سے نبی ہیں اسی نور سے علی ہیں. جب اسی نور سے علی ہیں تو پھر علی کا کیسے موازنہ ہو سکتا ہے باقی لوگوں کے ساتھ؟ اور یہ اس کو ہمارے بڑے بڑے علماء نے قبول کیا ہے، بڑے بڑے علماء نے، بڑے بڑے محدثین نے قبول کیا ہے. اور اس حدیث کو اہل سنت نے بھی، بڑے صوفیاء نے، ابن عربی کا میں نے نام لیا، ابن عربی کوئی چھوٹی شخصیت تو نہیں ہے، بہت بڑی شخصیت ہے. اور اسی طرح سے ہمارے ہاں بھی منابع احادیث میں اس طرح کی حدیثیں متواتر موجود ہیں. اور اس میں جہاں سے آغاز ہوتا ہے حدیث کا وہ بڑا عجیب ہے، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے جو سب سے پہلی چیز خلق کی وہ میرا نور ہے. کس نے کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. اس حدیث کا مفہوم کیا ہمیں سمجھ آتا ہے؟ جب یہ عالم نہ تھا، جب آسمان نہیں تھا، زمین نہیں تھی، فضائیں نہیں تھیں، جنگلات نہیں تھے، انسان نہیں تھے، ملک نہیں تھے، فرشتے نہیں تھے، جنت و جہنم کا کوئی تصور موجود نہیں تھا، تو کیا تھا؟ اللہ کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا، مطلقاً کوئی مخلوق نہ تھی. اس وقت جب اللہ نے پہلی خلقت کا اور پہلی تخلیق کا مظاہرہ کیا تو وہ تخلیق نبی کریم کی ذات ہے. کہاں؟ عالم معنی میں، اس عالم مادی میں نہیں، چونکہ عالم مادی تو بہت بات کی بات ہے، بہت بات کی بات ہے. یہ بات ہو رہی ہے تب کی جب خدا کے علاوہ کوئی نہ تھا. تو پہلی خلقت کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس کے بعد پھر نبی نے فرمایا کہ انا وعلی من نور واحد، میں اور علی اسی ایک نور کے دو حصے ہیں. اب اس پر ابن عربی نے یہ اضافہ کیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے پہلا نور خلق فرمایا تو وہ نبی کا نور تھا، اور اس نبی کے نور کو دو حصوں میں تقسیم کیا، اور اس تقسیم کے نتیجے میں دوسرا حصہ علی کی صورت میں سامنے آیا. تو یہ اللہ کا ازلی فیصلہ ہے کہ جہاں نبی ہیں وہاں علی ہیں. اللہ کا ازلی فیصلہ، اور اسی ازلی فیصلے کا اطلاق نبی کریم کے عمل میں نظر آتا ہے کہ جب نبی اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اس دعوت کے ساتھ اپنی رسالت کا اعلان کرتے ہیں، اپنی نبوت کا اعلان کرتے ہیں، تو اس نبوت کے اعلان کے ساتھ ساتھ جس ولایت، جس جانشینی اور جس خلافت کا اعلان کرتے ہیں وہ جانشینی اور وہ ولایت علی کی ولایت ہے. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد.
تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت کے اس اسلوب میں دونوں چیزوں کا خیال رکھا کہ ایک طرف شخصیات اور دوسری طرف اعمال، عبادات، ان دونوں کو ساتھ لے کر جب چلو گے تو پھر یہ اعمال ان کے مطابق ہوں تو بالکل صحیح ہے اور دونوں مل کر تمہیں ساحل نجات تک پہنچائیں گے. عمل اور آپ کی عقیدت کا محور. لہذا ائمہ اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جتنی بھی احادیث شیعہ اور سنی کتب میں موجود ہیں اہل البیت کے حوالے سے، آپ ان احادیث پر غور کریں. اس سے پہلے خود قرآن کریم میں اس کی اساس اور اس کے ریشے، اس کی جڑیں موجود نظر آتی ہیں. جب قرآن کریم کی ہر آیت جو عمل کی طرف دعوت دیتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آیات ایسی اترتی ہیں جو ان شخصیات کو بھی انہی عبادات میں شمار کر کے ان کی منزلتوں اور ان کے مقامات کو بیان کرتی ہیں. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی طرف دعوت کے اس اسلوب کے یہ دو حصے آپس میں لازم بھی ہیں اور ملزوم بھی ہیں. ان کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا. اس لیے اللہ اپنی کتاب میں ان ہستیوں کے ہر چھوٹے اور بڑے عمل کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھ کر انہی اعمال کی صفت اور اوصاف کو بیان کرنے کے لیے متعدد آیات اتارتا ہے. متعدد آیات. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب امیر المؤمنین کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں، جب ان کے مقامات کو بیان کرتے ہیں، میں ان احادیث کی طرف آج نہیں جانا چاہ رہا چونکہ وہ بہت طولانی ہے، تو اس سے پہلے خود قرآن کریم میں ان ہستیوں کی تطہیر کی گواہی اللہ دیتا ہے. ان ہستیوں کی پاکیزگی کی گواہی اللہ دیتا ہے. یہ جو آپ کو ازبر ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، آپ کو سب کو ازبر ہے کہ یہ جو انما یرید اللہ کی آیت ہے، یہ آیت کیا بتاتی ہے کہ یہ ہستیاں اور طرح کی ہیں، باقی لوگ اور طرح کے ہیں. ان کا ان کے ساتھ کوئی موازنہ نہیں ہے. کوئی بھی شخص جتنی محنت کرنا چاہے ان کے قدموں کی خاک تک بھی پہنچ نہیں سکتا، چونکہ یہ اپنی خلقت کے اعتبار سے اور طرح کے ہیں. ان کی خلقت میں جو حقائق دخیل ہیں وہ اور طرح کی ہیں، چاہے عالم الست کی بات ہو یا چاہے عالم مادہ کی بات ہو، چاہے امیر المؤمنین کی بات ہو، چاہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی بات ہو، چاہے امام حسن اور امام حسین کی بات ہو، چاہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. اس لیے آپ دیکھیے کہ جب عبادات اور اعمال کی دعوت نبی کریم کی طرف سے ملتی ہے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ جہاد ہو، ہر میدان میں نمونہ عمل اور اسوہ علی اور آل علی قرار پاتے ہیں. ہر میدان میں. نماز میں اگر اسوہ ہے تو آپ نبی کریم کے اس دور حیات میں متعدد مقامات پر دیکھیں نماز کیسے پڑھی جانی چاہیے، تو نمونے کے طور پر علی پیش ہوتے ہیں کہ اگر علی کی ٹانگ میں تیر لگا ہے اور نکالتے ہوئے درد محسوس ہوتا ہے اور آپ کا درد دوسروں کو نظر آ رہا ہے، تو نبی فرماتے ہیں جب یہ نماز پڑھیں تو دیکھ لو نماز یہ ہوتی ہے. کیونکہ اس نماز میں علی جب اپنے رب کی ذات میں غرق ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو اس مادی دنیا سے بالکل وہ غرقابیت بے
تفاوت اور لا تعلق کر دیتی ہے، اور نتیجتاً علی اس مقام پر ہوتے ہیں کہ یہ جو مادی درد ہے یہ ان کو کبھی دور تک محسوس بھی نہیں ہوتا. یہ ایک مثال ہے، چھوٹی سی مثال ہے. اسی طرح سے جب نوبت آتی ہے روزہ رکھنے کی، جب نوبت آتی ہے زکوٰۃ دینے کی، جب نوبت آتی ہے رکوع کرنے کی، تو جتنی بھی فضیلتوں پر مشتمل آیات ہیں اس حوالے سے، ان آیات کو دیکھیں. کبھی آپ نے یہ سوچا، مثال کے طور پر کہہ لوں، کبھی آپ نے یہ سوچا کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو رکوع کی کیفیت میں انگوٹھی دی، اس انگوٹھی میں وہ کون سی ایسی بات تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے عوض ایک پوری آیت اتار دی؟ بہت قیمتی انگوٹھی تھی، ہیرے کی انگوٹھی تھی، زمرد کی انگوٹھی تھی، بہت بے بہا کوئی ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے آیت اتری ہے؟ ایسا نہیں ہے. یا جب آپ کی آل، آپ کے گھر والے روٹی دیتے ہیں، ایک رات کسی فقیر کو، دوسری رات کسی مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو، تو آیت اترتی ہے یہ روٹیاں کوئی سونے کی بنی ہوئی تھیں، یہ روٹیاں کسی اور طرح کے دھات کی بنی ہوئی روٹیاں تھیں کہ اللہ نے اس کی قیمت دیکھتے ہوئے کہا کہ آیت اتارو؟ نہیں، وہی عادی سادہ روٹی. کون سی روٹی؟ اگر آج کے دور میں دیکھیں، آج کے دور میں، اس زمانے میں تو یہ روٹیاں جو ہیں بالعموم علی کے گھر میں جو روٹیاں پکتی تھیں وہ جو کی روٹیاں پکتی تھیں، اور جو کی قیمت گندم سے کم تھی، زیادہ نہیں تھی، اس لیے گندم میٹھا ہوتا ہے، گندم نرم ہوتا ہے، گندم کی روٹی مزیدار ہوتی ہے، جو کی روٹی سخت بھی ہوتی ہے اور بے مزہ بھی ہوتی ہے، اور علی اسی پر گزارا کرتے تھے اور آل علی بھی اسی پر گزارا کرتے تھے. سوال یہ ہے کہ وہ جو روٹی علی دے رہے تھے، فاطمہ دے رہی تھیں، امام حسن دے رہے تھے، امام حسین دے رہے تھے، اس روٹی کی قیمت کتنی ہوگی؟ کبھی سوچیں اس پر. ابھی آپ اگر مارکیٹ میں جائیں تو آج روٹی کی قیمت کتنی ہے؟ 15-20 روپے، اتنا ہی ہے نا، اس سے زیادہ تو نہیں. 20 روپے ایک شخص 20 روپے کی مالیت کی ایک چیز گھر کے دروازے پر آئے ہوئے یتیم کو یا فقیر کو یا اسیر کو دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شان میں آیتوں کا ایک تواتر، ایک تسلسل اتارنا شروع کر دے. وجہ کیا ہے؟ پہلے میں نے رکوع کے حوالے سے یہی بات کی، اب اس کھانے اور اس روٹی کے حوالے سے یہی بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں. وجہ کیا ہے؟ کیا وہ چیز قیمتی ہے؟ نہیں، وہ چیز قیمتی نہیں ہے. جو چیز قیمتی ہے وہ ہے ان ہستیوں کے اندر کی وہ پاکیت اور اخلاص اللہ کے لیے. جب وہ خود اللہ جس کی گواہی دیتا ہے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، چاہے کھانا کھلائیں، چاہے کسی کے سر پر ہاتھ رکھیں، چاہے کسی بیوہ کی مدد کریں، چاہے کسی یتیم کی مدد کریں، اصل ہدف کیا ہے؟ نطعمکم لوجہ اللہ. جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ صرف اور صرف خدا کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی مقصد ہماری زندگی میں نہیں ہوتا. تو یہ جو اعلیٰ ترین منزل ہے اخلاص کی، یہ منزل دکھانے کے لیے جس فرد کی یا جن افراد کی ضرورت ہے وہ عام افراد نہیں ہے، وہ وہی ہو سکتے ہیں جن کو اللہ نے اہل البیت کہا ہے. اس مقام تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا کہ نمونہ بن سکے، لوگوں کے لیے اسوہ بن سکے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے ان ہستیوں کو اس طرح سے خلق فرما کر اور نبی کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے پیش کر کے بتایا ہے کہ یہ جو تعلیم اور تعلم ہے، یہ جو تربیت ہے، اس تعلیم اور تربیت کے پروسیس سے جو لوگ گزریں گے آج ہو سکتا ہے کم ہوں، لیکن آنے والے کل میں یہ بڑھتے چلے جائیں گے. جنگ بدر میں بہت مختصر تعداد تھی، احد میں اس سے زیادہ تھی، بعد کی جنگوں میں اس سے زیادہ تھی، فتح مکہ میں اس سے زیادہ تھی. لیکن جب آپ ان کو کسی جالی میں چھانٹنا شروع کر دیتے ہیں تو خالص ترین لوگ بہت کم رہ جاتے ہیں. ہر دور میں ایسا ہوتا ہے. لیکن جیسے جیسے زمانہ آگے گزرتا چلا جاتا ہے، انہی تربیتی پروسیسز سے گزرتے ہوئے نیک
पाकीज़ा, तरबियत याफ्ता, नूरानी और अइम्मे अहलुल बैत के नक्शे पा पर गामजन लोगों की तादाद में जमाने के गुजरने के साथ साथ इजाफा होता चला जाता है, कमी नहीं होती। ये एक तरबियती प्रोसेस है। लिहाजा दीन मुकम्मल तौर पर नाजिल हो गया, लेकिन उस दीन के मुकम्मल तौर पर नाजिल होने के बाद अब उस दीन के सांचे में इंसानी मुआशरे को ढालने का अमल तसलसल से जारी है। और यह अल्लाह की मशीयत है, यह अल्लाह की मशीयत है। उसी मशीयत के तहत जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे उन इंसानों की तादाद में इजाफा भी होता चला जाएगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कौमों की तारीख में 100 साल, 2 साल, 200 साल, 1000 साल कोई बड़ी मिकदार नहीं है। कौमों की तारीख में कौमों को बनने के लिए एक बहुत बड़ी मुद्दत चाहिए होती है। इस्लाम की तारीख में भी ऐसा ही है। इस्लाम की तारीख में भी 23 साल के अरसे में दीन मुकम्मल नाजिल हुआ, लेकिन उस दीन के सांचे में तरबियत पाने का जो सिलसिला है वो जारी है। कब तक? बेसत से उसका आगाज हो चुका है और ज़ुहूर तक। ये एक तसलसल है। इस तसलसल में हम इस वक्त दरमियान में खड़े हैं। बेसत का सिलसिला खत्म, अइम्मे अहलुल बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की आमद का सिलसिला उसके बाद शुरू, और यहां तक के हजरत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत हो गई। और उस शहादत के बाद इमाम असर कुछ अरसे निगाहों के सामने रहे और उसके बाद पर्दे ये गैब में चले गए। अब जब तक वो वापस आते हैं ये प्रोसेस जारी है। और आज मेरी और आपकी जिम्मेदारी ये है कि वही काम जो नबी चाहते थे, वही काम जो अली चाहते थे, वही काम जो पंजतन पाक और अहलुल बैत चाहते थे, आज इन मजालिस के जरिए से, इस जिक्र के जरिए से, इस बयान के जरिए से, इन जुलूसों के जरिए से, इन अज़ादारियों के जरिए से उस रूह तरबियत को हम अपने मुआशरे में जिंदा रखते हुए खुद भी उस प्रोसेस से गुजरें और आगे आने वाली नस्ल को भी उसी प्रोसेस से गुजारें, ताकि आने वाले वक्त में हम ऐसी फोर्स, ऐसी ताकत, ऐसी फौज तैयार कर सकें जिसकी जरूरत अल्लाह के दीन को है और नबी करीम के आखिरी फर्जंद महदी आखिरुज़्ज़मा को है। सलवात भेजें बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। लेकिन इसमें जो बुनियादी तरीन चीज है वो क्या है? वो ये है कि अहलुल बैत को पहचाने, जिनके जरिए से ही ये तरबियत मुमकिन है। ये तरबियत बगैर अहलुल बैत के मुमकिन नहीं है। ये लिख कर ले लें, चाहे कोई भी आए, अगर अहलुल बैत तरबियत ना करें तो ये तरबियत मुमकिन नहीं है। चूंकि अहलुल बैत तसलसल है नबी की तरबियत के, और नबी की तरबियत मासूम है, लिहाजा अहलुल बैत की तरबियत भी मासूम है। जिनके दामन में खता का धब्बा न हो वो बेहतर तरबियत कर सकते हैं और मशीयत खुदा के मुताबिक तरबियत कर सकते हैं उन लोगों की निस्बत जिनका दामन तर हो, जिनका दामन आलूदा हो। लिहाजा जब अहलुल बैत की बात आती है तो अहलुल बैत का दूसरों से इसलिए भी तकाबुल नहीं बनता कि तारीख इस्लामी गवाह है कि जितने भी मुअर्रिखीन आए, जितने भी मुहद्दिसीन आए, अहलुल बैत के हवाले से जब उन्होंने लिखा तो उनकी जिंदगी का कोई एक सियाह नुक्ता ऐसा ढूंढ न सके जिससे यह साबित हो कि वो भी हमारी तरह से थे। कोई भी ऐसा कोई नुक्ता आज तक तलाश नहीं कर सका, बावजूद इसके कि दुश्मनियां हुई, बावजूद इसके
کہ سر کاٹے گئے، باوجود اس کے کہ زہر دیا گیا، باوجود اس کے کہ ان کو صفحے ہستی سے مٹانے کے لیے تمام ریاستی طاقتوں کو استعمال کیا گیا، لیکن اس کے باوجود ان کے کردار کے حوالے سے آج تک کوئی ایسا مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو ان کے پاک اور سفید دامن میں کوئی ایک سیاہ نقطہ تلاش کر کے بتا سکے کہ یہ سیاہی وہاں پر موجود تھی۔ لہذا اگر تربیت چاہتے ہو، شیعہ ہو یا سنی ہو، اگر نجات چاہتے ہیں، شیعہ ہو یا سنی ہو، اگر اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، شیعہ ہو یا سنی ہو، رستہ نبی کا ہے اور نبی کی آل کا ہے۔ اس لیے کہ یہ رستہ وہ ہے جو آپ کو ادھر لڑکنے سے بھی بچاتا ہے اور ادھر لڑکنے سے بھی بچاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کو دوبارہ ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیں پر محمد والے۔ یہی وجہ ہے کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی ولایت کو نبی کی نبوت کے بعد تمام تر دینی احکام میں وہ محوریت حاصل ہے جو محوریت چکی کے دو پارٹوں کے درمیان اس کیل کو حاصل ہے جس کی بنیاد پر یہ دونوں پارٹ ایک دوسرے کے ساتھ گھومتے ہیں۔ اگر وہ کیل نہ ہو تو چکی آپ کی بند، اگر علی نہ ہو تو دین کا دروازہ بند۔ اگر دین تک پہنچنا ہے چاہے اس دنیا میں چاہے اس دنیا میں، علی کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں ہے، کوئی رستہ نہیں ہے۔ علی یا آل علی۔ صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد۔ کچھ عرصے پہلے میں نے کہیں پر پڑھا، بعد میں بعض بزرگ علماء کرام نے بھی اس کی تصدیق کی کہ یہ جو معروف قاری قرآن ہیں مصری شیخ عبد الباسط عبد الصمد، ظاہر ہے ان کی آواز پوری دنیا جانتی ہے اور اپنی آواز کی انفرادیت کی وجہ سے پوری دنیا میں معروف ہوئے مصری قاری تھے۔ کچھ ہمارے بزرگ گئے تھے حج کے لیے، غالباً مطاف میں کہیں پر تشریف فرما تھے، تو ساتھ میں دیکھا ایک ان میں ان حضرات میں ایک ایرانی تھے، ایک عراقی تھے، عربی بولتے تھے، تو ساتھ میں ایک نوجوان کو دیکھا جو بڑی حزین آواز میں امام سجاد علیہ السلام کی دعائے ابو حمزہ صومالی کی تلاوت کر رہا ہے۔ دعائے ابو حمزہ صومالی روح انسانی کو زندہ کرنے کی بہترین دعا ہے، بہترین دعا۔ کبھی پڑھ کر دیکھیں، صرف پڑھ کر نہیں، غور کر کے دیکھیں، تھوڑا سا اس میں ڈوب کر دیکھیں۔ دعائے ابو حمزہ صومالی یہ وہ دعا ہے جس کو نجف اشرف میں بڑے بڑے اولیاء، یہ بات آیت اللہ العظمیٰ بہجت سے میں نے خود سنی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک زمانہ تھا جب نماز تہجد کے لیے ہم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی بارگاہ میں حرم میں حاضر ہوتے تھے تو دیکھتے تھے کہ 70 سے زیادہ اولیاء اللہ قبلہ رخ ہو کر نماز فجر سے پہلے تہجد کے قنوت میں دعائے ابو حمزہ صومالی پڑھتے تھے۔ دعائے ابو حمزہ صومالی آج ہم بیٹھ کر بھی پڑھنا چاہیں، تیز تیز بھی پڑھنا چاہیں تو کم از کم 70-75 منٹ لگتے ہیں، اتنی طویل دعا ہے، لیکن ایک سمندر ہے معارف کا، اور جس کو اس کی لذت محسوس ہو اس کو پھر اس ٹائم کا احساس نہیں ہوتا، لیکن جس کو اس لذت سے کوئی آشنائی ہو ہی نہیں تو اس کے لیے وہ بوجھ ہے۔ یہ علماء فرمانے لگے کہ ہم نے دیکھا بڑی حزین آواز میں ایک شخص ہمارے ساتھ بیٹھا، احرام میں ہے، ہمارے ساتھ بیٹھا دعائے ابو حمزہ صومالی پڑھ رہے ہیں۔ کہنے لگے میرے جو عراقی ساتھی تھے انہوں نے اسے سلام و کلام کیا اور اس کے بعد کہا کہ میں عراقی ہوں، یہ ایرانی ہے، یہ بھی عربی بولتے ہیں، میں بھی عربی بولتا ہوں، تمہارا تعارف کیا ہے؟ کہا کہ میں مصری ہوں۔ جب اس نے کہا مصری ہوں تو
تو کہتے ہیں ہم نے کہا کہ میں عراقی شیعہ ہوں، اس لیے یہ جو دعائے ابو حمزہ صومالی ہے اس سے آشنا ہوں، یہ ایرانی شیعہ ہے اس لیے یہ بھی آشنا ہے، کیا مصر میں بھی اس دعا کی اتنی ہی شہرت ہے؟ کہا کہ نہیں، مصر میں شہرت نہیں ہے لیکن میں اس دعا سے آشنا ہوں۔ تو کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ تم پھر کون ہو، تمہارا تعارف کیا ہے؟ کہا کہ میں قاری شیخ عبد الباسط عبد الصمد کا بیٹا ہوں۔ جب یہ کہا کہ بیٹا ہوں تو انہوں نے فوراً کہا ارے تم ان کے بیٹے ہو؟ کہا ہاں۔ تو کہا وہ تو ان دعاؤں سے ناآشنا تھے، تم کیسے ان دعاؤں میں آ گئے، تم کیسے یہاں تک پہنچے؟ تو کہا کہ میرے والد حافظ قرآن بھی تھے، قاری قرآن بھی تھے، پوری دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخصیت کو ایک محبوبیت عطا کی تھی۔ ان کی وفات ہوئی، میں بڑا غمزدہ تھا۔ میں نے رات خواب میں اپنے والد کو دیکھا، بڑے مغموم تھے، پریشان حال تھے۔ میں نے پوچھا ابا جان آپ پریشان کیوں ہیں؟ کہا کہ ایک قاری قرآن ہونے کی حیثیت سے، قرآن کے مروج اور قرآن کے خادم ہونے کی حیثیت سے مجھے جس مقام پر ہونا چاہیے تھا وہاں پر مجھے اجازت نہیں مل رہی کہ میں وہاں پر جاؤں، اس لیے مغموم ہوں۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا وجہ کیا ہے کہ آپ کو اجازت نہیں ملی؟ کہا کہ وہ مقام صرف ان کے لیے ہے جن کے دلوں میں علی کی ولایت ہو، جن کے دلوں میں علی کی ولایت ہو۔ علی کی ولایت سے جو محروم ہوگا وہ چاہے اس دنیا میں کچھ بھی کر لے، جب تک علی اجازت نہ دے وہ وہاں تک پہنچ نہیں سکتا۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ بات سنی خواب میں تو بیدار ہونے کے بعد فوراً میں خود کو مخاطب کر کے میں نے کہا کہ اگر میرے والد کی یہ کیفیت ہے تو پھر مجھے کہاں جانا چاہیے؟ میں نے پھر پڑھنا شروع کیا اور اس کے نتیجے میں علی کی ولایت تک پہنچا، اور آج میں علی کا سب سے بڑا مولائی ہوں۔ صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ یہ صرف حکایتیں نہیں ہیں، یہ ان آیات اور احادیث کی صحیح تعبیر ہے، اور بعض اوقات اس طرح کے مشاہدات چاہے شہودی ہوں چاہے خواب کے ہوں، خواب کے مشاہدات ہوں یا پھر شہودی اور بیداری کے مشاہدات ہوں، دونوں صورتوں میں ان آیات اور احادیث کی جو چیزیں تائید کرتی ہیں انہیں پھر ہمیں ماننا چاہیے کہ علی کی ولایت وہ ہے جو ہمیں قبر میں بھی کام دیتی ہے اور جان کنی کے عالم میں بھی کام دیتی ہے، جان کنی کے عالم میں بھی۔ آج ابھی میں ایک جنازہ دفنا کے آ رہا ہوں عصر میں وہاں پر جب ان کو دفنانے کے بعد سوچ رہا تھا کہ اس وقت یہ شخصیت یا یہ شخص کہاں پر ہوگا، تو میں ان آیات کو اپنے ذہن میں زندہ کر رہا تھا، ان روایات کو زندہ کر رہا تھا جو میں نے پڑھی ہیں، جو نبی کریم سے منقول ہیں، جو امیر المؤمنین سے اور باقی اہل البیت سے منقول ہیں۔ تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ یہ شخصیت جو آج انتقال کر کے اس دنیا میں جا چکی ہے کن کن مراحل سے گزر کر یہاں تک پہنچی ہے۔ تو میرے ذہن میں پہلی جو چیز آئی وہ یہ تھی کہ امیر المؤمنین نے ایک جملہ فرمایا، اور یہ جملہ صرف امیر المؤمنین کی ذات کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ اہل البیت کے حوالے سے ہے، یعنی پنجتن پاک کے حوالے سے ہے، لیکن امیر المؤمنین بھی اس میں شامل ہیں۔ فرمایا کہ من یمت یرنی، جو بھی مرتا ہے وہ مرنے سے پہلے اسرائیل سے پہلے جس کو دیکھتا ہے وہ علی کا چہرہ ہے، وہ علی کا چہرہ ہے۔ یہ جو علی کی ولایت ہے یہ کوئی معمولی دولت نہیں ہے، معمولی انعام نہیں ہے۔ کائنات میں کوئی انسان ایسا ہے جو یہ دعویٰ کر سکے علی کے علاوہ، اہل البیت کے علاوہ؟ ہم ان کے ذمہ نہیں ڈال رہے، ہم ان کے لیے فضیلتیں تراش نہیں رہے، بلکہ یہ وحی کا نتیجہ ہے کہ یہ فضیلتیں ان سے ہم تک پہنچی ہیں اور ہم اس پر دلیل کے ساتھ ایمان لائے ہیں کہ دنیا چاہتے ہو علی کی ولایت کو قبول کر لو، اور اگر آخرت چاہتے ہو تب بھی علی کی ولایت کو قبول کر لو۔
اب ذرا سوچئے وہ علی جو اتنا عظیم ہے، وہ علی جو اتنا عظیم ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا اعلیٰ ہے، علو اور بلندی کے مقامات ختم ہو جاتے ہیں اور علی تک پہنچتے پہنچتے انسان کی عقل ششدر رہ جاتی ہے کہ علی کہاں اور ہماری عقلوں کی پرواز کہاں. وہ علی. لیکن اس علی کی اولاد کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ اس علی کے بچوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ اگر مجھے توفیق ملے، اب ذہن میں یہ بات آ گئی، کل موضوع سے تھوڑا سا ہٹ کر اسی موضوع پر کچھ باتیں میں آپ سے عرض کروں گا کہ علی کے ساتھ کیا کیا گیا اور کیوں کیا گیا. ذرا سوچئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسین سے کتنی محبت ہے، کتنی محبت ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، خوشی کا سما ہے، لیکن تمام اہل سنت محدثین نے ان احادیث کی تائید کی ہے، تصدیق کی ہے اور ان کو مرسل نہیں مستند مانا ہے کہ نبی کریم نے گریہ فرمایا. ولادت پر گریہ نہیں ہوتا، لیکن حسین وہ ہیں جن کی ولادت پر بھی گریہ ہوا ہے. اور گریہ کس پر ہوا ہے؟ ان کی شہادت کے وقت کو یاد کر کے گریہ ہوا ہے. ابھی وہ بچے ہیں، ابھی وہ نومولود ہیں، لیکن اسی ولادت کے موقع پر اللہ جبرائیل کو حسین ابن علی کی شہادت کے مصائب سناتا ہے. جبرائیل نبی کریم کو سناتے ہیں، نبی کریم اہل البیت کو سناتے ہیں. گویا ماتم حسین یا غم حسین یا حزن اور عزاداری حسین کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے، کہیں اور سے نہیں، وہاں سے شروع ہوتا ہے. یہ حسین کربلا میں کتنے مظلوم ہیں، کتنے مظلوم ہیں. حسین کی مظلومیت ایک طرف، حسین کے بچوں کی مظلومیت ایک طرف. میں پڑھ رہا تھا حمید ابن مسلم کو، کہنے لگا جب عاشور کا دن گزر گیا، ہر طرف لاشیں تھیں، لاشوں کے ٹکڑے تھے، اور اچانک لشکر عمر سعد کی طرف سے اعلان ہوا کہ خواتین کو اسیر کر لو. جب یہ اعلان ہوا تو لشکر عمر سعد خیموں کے قریب یہ لشکر گیا اور اعلان ہوا خواتین باہر نکلیں ورنہ ہم آگ لگا دیں گے، ہم نے تمہیں اسیر کرنا ہے. جب یہ اعلان ہوا تو اس اعلان کے نتیجے میں ان خواتین اور مخدرات عصمت و طہارت کو، نبی کی بیٹیوں کو نبی کی بیٹیاں، عصمت و طہارت کی بیٹیاں، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بیٹیاں، ان بیٹیوں کو یقین ہو گیا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ کریں گے، اس لیے کہ سامنے اپنے عزیز ترین ہستیوں کی لاشیں بکھری پڑی ہیں، دیکھ رہی ہیں. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بچیاں، چھوٹے چھوٹے بچے ان خیموں سے روتے ہوئے باہر نکلی. جب ان بچوں کو روتے ہوئے باہر نکلتے دیکھا تو میری نگاہ ایک خیمے پر پڑی. اس خیمے سے میں نے دیکھا ایک اونچے قد کی خاتون ہے جو کبھی باہر آتی ہے کبھی اندر جاتی ہے، بھاگتی نہیں ہے. میں نے پوچھا یہ خاتون کون ہے جو بھاگتی نہیں ہے؟ جواب ملا یہ علی کی بیٹی زینب ہے، یہ علی کی بیٹی زینب ہے. میں نے پوچھا یہ بھاگتی کیوں نہیں ہے؟ جواب ملا خیمے کے اندر حسین کا بیٹا سید الساجدین بیماری کے عالم میں ہے، غشی کے عالم میں ہے اور اس وقت زمین پر پڑا ہوا ہے. کیوں زمین پر پڑا ہوا ہے؟ ان لوگوں نے خیموں کو جب لوٹا تو آپ کے نیچے سے بستر بھی لوٹ کر لے گئے اور آپ خاک پر آ گئے، اس لیے وہ بھاگ نہیں سکتی اپنے بھتیجے کو چھوڑ کر. پھر کیا ہوا؟ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا چند خواتین جمع ہوئیں، ساتھ میں اندر گئیں،
اب میں نے علی کی اس شیر دل بیٹی کو اس عالم ضعیفی میں دیکھا کہ سید الساجدین کو کندھے پر اٹھایا ہے اور باہر آ رہی ہیں اور دیگر خواتین نے مدد کی ہے. اس کیفیت میں باہر آئیں. جب اس کیفیت میں جیسے ہی وہ باہر آئیں آگ اس خیمے تک پہنچ گئی. اس خیمے کو بھی آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا. حمید ابن مسلم کہتا ہے میں مورخ تھا, میں لکھتا تھا, لہذا میں نظریں دوڑا رہا تھا کہ اب مزید کیا نظر آتا ہے. اچانک میں نے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی ہے, رو رہی ہے, اس کے دامن پر آگ لگی ہے اور وہ بچی روتے ہوئے پکار رہی ہے بابا بابا. جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں دوڑا اس بچی کی طرف. بچی نے مجھے اپنی طرف آتے دیکھا, پریشان ہوئی, ڈر گئی, بھاگنے لگی. میں آگے سے آیا, بچی کو روکا, بچی کے دامن کی آگ بجھائی. جب میں نے آگ بجھائی تو یہ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے بچی کی آنکھوں میں دیکھا ایک سوال ہے, گویا پوچھ رہی ہے کہ کربلا میں اب تک جتنے بھی لوگ ہم نے دیکھے یہ مارنے والے تھے, جلانے والے تھے, لوٹنے والے تھے, تم پہلے شخص ہو جو آگ بجھانے کے لیے آئے ہو. میں نے پوچھا بیٹی تم کون ہو؟ کہا مجھے نہیں پہچانا, میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں. میں نے پوچھا بیٹی تمہارے دامن میں آگ لگی تھی, بجھ گئی, لیکن تمہارے رخسار سیاہ کیوں ہے؟ تمہارے کان کی لو پھٹی ہوئی کیوں ہے؟ تمہارے کندھے اور سر زخمی کیوں ہیں؟ جواب کیا ہے؟ کندھے اور سر اس لیے زخمی ہیں کہ انہوں نے نیزے کی انیوں سے ہمارا حجاب چھیننے کی کوشش کی ہے. میرے کان کی بالیاں جب اتاری جا رہی تھیں اس زور سے کھینچی گئیں کہ کان کی لو پھٹ گئی اور خون رسنے لگا. کہتا ہے میں نے پوچھا بیٹی تمہارے رخسار سیاہ کیوں ہو گئے ہیں؟ کہا ان ظالموں نے اتنے تماچے مارے ہیں, اتنے تماچے مارے ہیں کہ میرے رخسار سیاہ ہو. میں نے پوچھا بیٹی بہت غمزدہ ہو, مجھے بتاؤ میں تمہاری کیا خدمت کروں, کیا کروں جس سے تمہیں تھوڑا سا سکون ملے. روتی ہوئی آواز میں اس بچی نے کہا, یہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ کہا کہ ذرا مجھے نجف کا راستہ بتا دو, مجھے ذرا نجف کا راستہ بتا دو تاکہ میں اپنے جد امجد علی مرتضیٰ کی بارگاہ میں جاؤں اور عرض کروں بابا جان دیکھیے آپ کی بیٹیوں کے ساتھ کربلا میں کیا ہو رہا. انا للہ و انا الیہ راجعون.